بھائیوں کہ جو باغ فدق کا ایشو ہے، لفظ فدق ہے، لوگ فدق بولتے ہیں، باغ فدق بھی نہیں ہے، جاگیر فدق ہے۔ ایک باغ نہیں تھا، ایک خاص اراضی تھی۔ اس کا ایشو جو ہے صدیوں سے اہل سنت اہل تشیع کے درمیان ایک بون آف کنٹینشن بنا ہوا ہے۔ تو میرے نزدیک یہ مینیجریل ایشو تھا۔ اگر حضرت ابوبکر الصدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے پاس اس کو رکھا اس بنیاد پہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بہاف پہ میں اب خلیفہ ہوں، مجھے امت نے چنا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جگہ میں مینجمنٹ کروں گا، باقی اس کے جو معاملات ہیں وہ اہل بیت کو ہی جاتے تھے، تو یہ ان کا موقف بالکل ٹھیک تھا۔ اور اگر وہ حضرت فاطمہ کو دے دیتے، جیسا کہ بعد میں عمر بن عبدالعزیز نے جو ہے وہ آل فاطمہ کو دے دیا، تب بھی درست ہوتا۔ تو یہ مینیجریل ایشو تھا، اور اس میں سیدہ فاطمہ جو ناراض ہوئیں، اب یہ ناراضگی جو ہے ان کی سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ ایک بشری تقاضے کے تحت تھی۔ اس پہ نعوذ باللہ یہ فٹ کرنا کہ جی وہ صحیح بخاری اور مسلم کی حدیث کہ جی فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، جس نے اسے تکلیف دی اس نے مجھے تکلیف دی، نعوذ باللہ من ذالک۔ سیدنا ابوبکر صدیق تو سوچ بھی نہیں سکتے تھے، ٹھیک ہے۔ جس ابوبکر صدیق کی حدیث بخاری کے اندر 3751 ہے کہ محمد کی محبت کو اہل بیت کی محبت میں تلاش کرو، وہ کب یہ کر سکتے تھے؟ ٹھیک ہے، وہ ایک بعض کا دنیاوی طور پہ بھی کبھی ایسے اختلاف آ جائے تو ناراضگی ہو، یہ بات ٹھیک ہے، بخاری اور مسلم میں موجود ہے کہ وفات تک سیدہ رہی ہیں، سیدنا علی نے رات کو ان کو دفن کیا ہے، ابوبکر عمر کو نہیں بتایا، ظاہر ہے ایک معاملہ چل رہا تھا۔ فدق رنج فاطمہ ہے، لیکن فدق ہے کیا؟ امام ہفتم سے پوچھے۔ ہارون الرشید مکار، طاغوت، ظالم و ستمگر اپنا چہرہ مقبول بنانا چاہتا ہے، چونکہ حکمران ستمگروں کی ایک روش یہ ہے کہ ہر چیز کو استعمال کر کے لوگوں کے اندر محبوب بننا چاہتے ہیں۔ ہر حکومت لوگوں کے دلوں میں اپنا احترام پیدا کرنا چاہتی ہے۔ ہارون الرشید نے اعلان کیا کہ بنو امیہ نے جس کا نقصان کیا وہ آئیں، آ کر اپنا نام لکھوائیں لسٹ میں، اور ہم ان کا سارا نقصان پورا کریں گے۔ بنو امیہ کے دور میں جس کا جو لٹا، بنو امیہ نے جو چھینا، ان سے غصب کیا، وہ سب ہمیں بتائیں، ہم اس نقصان کو پورا کرنا چاہتے ہیں۔ سارے لوگ آئے، جس کا لٹا تھا وہ بھی، جس کا نہیں لٹا وہ بھی، وہ آئے اور آ کر نام لکھوایا، لے گئے۔ آ کر کسی نے کہا میرا درخت کاٹ دیا، کسی نے کہا میرا کھیت تباہ کر دیا، کسی نے کہا میری گائے اٹھا کے لے گئے، کسی نے کہا میری بکری لے گئے، کسی نے کہا میری دیوار گرا دی، کسی نے کہا میرا فلاں قتل کر دیا۔ جس کا جو ہوا تھا اور جو نہیں ہوا تھا نقصان، وہ آ کر ہارون الرشید کے دربار میں دفتر میں لکھوا کر اپنا نقصان وصول کر لیا۔ جس طرح ابھی نقصان ہوتا ہے اور اعلان ہوتا ہے حکومت، فوراً چلے جاتے ہیں، شہید کا معاوضہ الگ دیں گے، گھر کا الگ دیں گے، جو نقصان ہوا ہے اس کا الگ دیں گے، اور دوسرے دن خاندان شہداء کو لے کر کچھ بپاری چلے جاتے ہیں حکومتی دفتروں کے سامنے کھڑے ہو کر کہ اس دھماکے میں ہمارا اتنا نقصان ہوا، یہ خود بتاؤ کیا نقصان ہوا۔ وہ بتا دیتے ہیں یہ نقصان ہوا۔ وہ ہارون الرشید نے یہی کام کیا کہ بنو امیہ کے زمانے میں جس کا جو لٹا، ہم نقصان پورا کرنا چاہتے ہیں، دے بھی رہا، لوگ آئے اور آ کے لے کے جاتے رہے تھیلیاں بھر بھر کے۔ امام ہفتم دیکھ رہے ہیں ہارون کا کام، ہارون کا دھوکہ، اور فرمایا اے ہارون، تو سب کا لٹا ہوا مال دے رہا ہے، ہمارا لٹا ہوا مال، اہل بیت کا غصب شدہ مال نہیں لوٹا رہا۔ امام کی طرف دیکھ کر کہتا ہے کہ کیا آپ کی مراد فدق ہے؟ وہی جس کو آپ فدق کہتے ہیں، فدق ہے، باغ ہے۔ امام نے فرمایا ہاں وہی مراد ہے۔ کہنے لگا میں حاضر ہوں وہ بھی لوٹانے کے لیے، آپ بتائیں، حدود، سرحدیں بتائیں، کہاں ہے یہ باغ آپ کا؟ میں ابھی شاہی فرمان جاری کرتا ہوں، حکومتی فرمان جاری کرتا ہوں، نوٹیفیکیشن جاری کرتا ہوں، یہ پراپرٹی آپ کو لوٹائی جائے۔ امام نے فرمایا میں ابھی بیان کر دیتا ہوں، مجھے یاد ہے، ازبر ہے، فدق کی سرحدیں مجھے یاد ہیں۔ فرمایا لکھ، اپنے کاتب کو کہہ لکھے، میں لکھواتا ہوں۔ لکھنا شروع ہوا۔ امام نے فرمایا کہ فدق مشرق سے ہندوستان سے جا ملتا ہے، مغرب سے افریقہ سے جا ملتا ہے، جنوب میں سمندر سے جا ملتا ہے، شمال میں اس براعظم سے جا ملتا ہے۔ ہارون سمجھ گیا، تیز تھا، آنکھیں اٹھا کے کہنے لگا یہ فدق ہے آپ کا؟ امام نے فرمایا یہ فدق ہے ہمارا۔
کہا یہ تو میری ساری سلطنت ہے, یہ تو میری حکومت ہے. امام نے فرمایا یہی ہمارا فدق ہے, یہی ہمارا لٹا ہوا حق ہے, یہی ہمارا غصب شدہ حق ہے. تو سب کو لٹا ہوا مال دے رہا ہے, ہمیں لٹا ہوا مال نہیں دیتا. ہارون تنزن کہتا ہے کہ یہ اگر آپ کو دے دوں میرے لیے کچھ نہیں بچتا. امام حافظ معصوم فدق کی تفسیر کر رہے ہیں. رنج زہرا یہ تھا عزیز من, دکھ جناب فاطمہ کا یہ تھا. اے مومن, اے مسلمان, اے شیعہ, اے پاکستانی, اپنے دل کو تیار کر اس رنج کے لیے, اس ناراضگی کے لیے جو فاطمہ کے دل میں تھی. فاطمہ کے دل میں کھجوروں کے درختوں کی ناراضگی نہیں تھی, ذاتی رنجش نہیں تھی, ذاتی زنانہ کینہ نہیں تھا. دکھ کس کا تھا؟ رنج کس کا تھا؟ کس چیز سے دکھیا ہو کر اس دنیا سے چلی گئی؟ وہی دکھ تمہیں نجات دے سکتا ہے. فاطمہ وہ رنج چھوڑ کر گئی وراثت میں, وہ دکھ چھوڑ کر گئی وراثت میں, تاکہ میرے پیروکاروں کے اندر یہ دکھ پیدا ہو جائے, یہ رنج پیدا ہو جائے کہ جس زمانے میں بھی ان کو حکومت امامت و ولایت نظر نہ آئے, کم از کم فاطمہ کا پیروکار ناراض اس دنیا سے جائے, راضی نہ ہو. ایھا الراضی, جو راضی ہو طاغوتیت کے اوپر, یزیدیت کے اوپر, فاطمہ کو کیا جواب دو گے کہ میں تو اس بات پہ رنجور دنیا سے چلی گئی, میں تو ناراحت اس دنیا سے چلی گئی, تو خوشحال ہے اسی پر, اور اس کے اندر تیرا بیٹھ کر میرے بیٹے کو رونا مجھے خوشحال نہیں کر سکتا. آج زیادہ ضرورت ہے اسوہ فاطمیہ کی. یہ قیام تھا, قیام فاطمی. سیدہ نے قیام کیا, بی بی دو عالم نے قیام کیا, بی بی کونین نے قیام کیا, تشیع بی بی نے قیام کیا. اور سید الشہداء نے, جس طرح امام زمان فرماتے ہیں, یہ بی بی اسوہ ہے ہمارے لیے, یعنی ہر امام کے لیے زہرا کی ذات اسوہ ہے, یعنی زہرا کا قیام اسوہ حسنہ ہے. قیام ناراضگی سے شروع ہوتا ہے. اور آپ انقلابی نظریات پڑھو, انقلاب کس کو کہتے ہیں؟ تمام دنیا کے ماہرین سوشیالوجی کے سب کا اتفاق ہے کہ انقلاب ناراضگی سے شروع ہوتا ہے, ناراحتی سے شروع ہوتا ہے. قیام کا آغاز ناراضگی سے شروع ہوتا ہے. جو ناراض نہ ہو وہ کبھی انقلابی نہیں ہو سکتا. فاطمہ بانی انقلاب ہیں, زہرا بنیان گزار انقلاب ہیں. در حقیقت اصول انقلاب جناب فاطمہ نے رقم کیے ہیں.